الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، قربان جاؤں۔ اتنی بڑی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کو نہیں ملی کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا، حضرت حسین کا اور اسی طرح حضرت حسن کا، کیونکہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی اپنی اپنا ایک لقب ہے، کسی نہ کسی کو جو ملا ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا ہوا کہ ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کی خوشبو۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو جب خوشبو کی ضرورت پڑتی تھی وہ لوگ آ کر کے مجھے کہا کرتے تھے، مدینے کے لوگ، کہ آقا اپنا پسینہ جمع کر کے ہمیں دے دیا کریں، ہم اپنے کپڑوں پہ لگائیں گے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ جنت کی مشک اور کستوری اسے بھی بڑھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لیکن جب مجھے خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں کسی خوشبو کو سونگھوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں عنبر اور کستوری کی خوشبو کو سونگھوں، تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کبھی حسن کو سونگھتا ہوں، کبھی حسین کو سونگھتا ہوں، قربان جاؤں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ظہر کی نماز آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا، کوئی مسئلہ درپیش آیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں جب گیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ باہر آئے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا موٹے دبلے ہوئے ہیں۔ میں پوچھا آقا ابھی تو آپ ظہر کی نماز میں اتنے نہیں تھے موٹے، ابھی آپ اتنے ماشاءاللہ سے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر کی ہوئی تھی، فرمانے لگے میرے صحابی ذرا میری اس چادر کو تو نیچے کرو۔ وہ صحابی رسول قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں، فرمایا جب میں نے آقا دو جہان کے مونڈھوں سے، کندھوں سے میں نے چادر کو نیچے کیا، میں نے دیکھا ایک سائڈ پہ حسن تھے اور ایک سائڈ پہ حسین کو چھپایا ہوا تھا، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے مجھ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اہل بیت سے محبت انسان کی آخرتوں کی منزلوں کو آسان کرنے والی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین کسی سفر میں تھے، کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن سے سب سے زیادہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مروی ہیں، بہت زیادہ روایات ان سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری اور حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے لگ گئے، مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت حسین چونک گئے، فرمایا چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کہیں گے لوگ کہ حسین چھوٹا ہو کر کے بڑوں سے اپنے پاؤں صاف کرواتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رونے لگ گئے، فرمایا حسین آپ تو یہ کہہ رہے ہو، کیا کروں میں نے ان آنکھوں سے ان پاؤں کو آقا دو جہان کے منہ پر لگتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو اس لیے صاف کر رہا ہوں۔ بھائیو ان لوگوں سے، اہل بیت سے جتنی محبت ہو سکتی ہے کر لو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آخرت کی منزلیں آسان ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ایک سفر مبارک میں تھے، فرمایا جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کی ساتھ تھی، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہیں بیٹی؟ فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا میری بیٹی ان کو رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ جن کا رونا آقا دو جہان سے برداشت نہیں ہے، کیا اگر کوئی اہل بیت کے ساتھ نفرت کرے گا، اہل بیت کو برا بھلا کہے گا، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا تھوڑا سا بھی، کیا وہ کل قیامت کی صبح حوض کوثر پہ آقا دو جہان کے پاس چلا جائے گا؟ آقا دو جہان اس کو دور کر دیں گے، اس لیے کہ تو نے میرے
اہل بیت سے نفرت کی تھی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے جتنا ہو سکے اہل بیت سے سچی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔